ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, ہمارے ساتھ لائیو موجود تھے اسلام آباد سے آصف علی بٹی صاحب, اور اب وقفے کے بعد جب حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ جو PJA کے پریزیڈنٹ ہیں, اور یہاں کافی عرصہ ہو گیا ہے صحافت میں انہیں, اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی انہوں نے بے شمار کام کیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر چودھری صاحب, آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. آپ سے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے کیونکہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے, تو پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے جرنلسٹ کے حوالے سے, تو اس حوالے سے تھوڑے شارٹلی, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے. بڑا مشکل آپ نے ٹاسک دے دیا مجھے, لیکن آغاز میں کرتا ہوں اس سے کہ ہم ایک رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو جرنلسٹوں کے لیے جو مشکل حالات ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ہٹ کے پاکستان میں جو ہے جرنلسٹوں کا جو معاشی قتل ہے وہ ہو رہا ہے, اور سارے اس میں مالکان شامل ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ میرا خیال ہے 5واں یا 6واں ویج بورڈ ہے. کوئی بھی ویج بورڈ ہمیں جرنلسٹوں کو کورٹ کی مداخلت کے بغیر نہیں ملا. ہر ویج بورڈ کو جو ہے نا عدالتی ٹیکٹس کے ذریعے ڈیلے کروایا مالکان نے. میں اس سمجھتا ہوں کہ ویسے کسی کو قتل کر دینے سے اس کا جو معاشی قتل ہے, جو اس کے بچوں کا قتل ہے, وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے. اور اس میں کوئی ادارہ بری ذمہ نہیں ہے. یہ جنگ جیو بڑا ادارہ ہے, میں اس کا پارٹ رہا ہوں, میں نے وہاں سے بہت سیکھا ہے, میں نے کام کیا ہے وہاں پہ, اور 20 سال تک کام کیا ہے. لیکن وہاں بھی جو ہے مالکان جو ہیں وہ ویج بورڈ کے مطابق فیسلٹیز جرنلسٹوں کو تنخواہ وہ نہیں دینا چاہ رہے, اور اس کو ویج بورڈ کا کٹ نکالنے کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جعلی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, ان کے ذریعے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں, اور کانٹریکٹ پہ رکھ کے جرنلسٹوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو جو کانٹریکٹ پہ ہے اس کی جاب سیکیورٹی کوئی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ مالکان کی سویٹ ویل پہ ہوں, آج فارغ کر دیا جاؤں گا, کل فارغ کر دیا جاؤں گا. تو یہ میرا خیال ہے جو وہ بھی بہت مسئلہ ہے, وہی بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. لیکن اس سے بھی سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ جرنلسٹ کو جو ہے آپ جب تک معاشی تحفظ نہیں دیں گے, اس کے بعد ٹریننگ وغیرہ بعض ساری چیزیں, تو سب تو پہلے تو اس کو روٹی کا تحفظ دیں. اگر اس کو آپ بہتر اس کو جو ہے اس کے جو کام کے جو ہے انوائرمنٹ بہتر کر دیں, تو اس کے بعد اس کی ٹریننگ بھی اس میں شامل ہو جائے گی, اور باقی چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی. لیکن یہ ٹریننگ اور یہ چیزیں پیٹ میں کچھ ہوگا تو ٹریننگ کرے گا. انہوں نے بڑے اچھے ایسپیکٹ کی طرف توجہ دلائی ہے چودھری صاحب نے. معاشی اور معاشرتی, میں تو دونوں شامل کرنا چاہوں گا, معاشی اور معاشرتی ایسے کہ جمشید صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جرنلزم کو ابھی تک اس طریقے سے سیریس پروفیشن لیا ہی نہیں گیا ہماری سوسائٹی میں. اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, میں جی فلان چینل میں ایک پروگرام کرتا ہوں, تو نیکسٹ سوال یہ ہوتا ہے بڑے پڑھے لکھے انسان کی جانب سے, تو اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو معاشی اور معاشرتی دونوں حوالے سے. اور جہاں تک وہ پیٹ والی بات آتی ہے, اگر اسپیسیفک ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں, ایک تو الیکٹرانک اور پرنٹ. الیکٹرانک میڈیا میرے خیال سے ود کیمرہ ود مائک لائیو ٹرانسمیشن کے چکر میں DSNG ریس ہوتی ہے, خبر کی دوڑ ہوتی ہے, اخبار کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, تو اس پہ الیکٹرانک میں وار زون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ کو زیادہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اور اس کی ٹریننگ کے حوالے سے بھٹی صاحب نے جو ذکر کیا تھا, اشارہ کیا تھا, تو اس ٹریننگ میں پراپر وار زون ٹریننگ, کسی بھی اچھے معاشرے میں, سلجھے معاشرے میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں پراپر ملٹری ٹریننگ کا مطلب ہے صحافی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں وانا میں آپریشن کے لیے جا رہا ہوں کور کرنے کے لیے نیوز چینل کے ساتھ, جہاں پہ DSNG بھی ہے, میں لائیو کوریج دینی ہے, کیمرہ مین بھی ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی بلٹ پروف جیکٹ کون سی گولی کس گن کی لے سکتی ہے, اس کو تھوڑا سا آئیڈیا, اس کو بریفنگ ہونی چاہیے. یہ بہت بظاہر شاید بہت چھوٹی سی چیز ہو, لیکن اس شخص پہ پورا خاندان اس کا ریلائی کرتا ہے. کل کو خدا نخواستہ وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کا کون کفیل ہوگا. پھر اس کے علاوہ بھٹی صاحب نے دوسرا پوائنٹ جو کیا, اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے پہلے ذکر کر دیا کہ دو چیزیں, ایک تو کرمنلز جن کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی کرپشنز اور ظالم کا ظلم, اس کے علاوہ حکومتی ادارے. جب حکومتی اداروں کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ سن 2013 میں پوری دنیا میں 211 جرنلسٹ جیل میں بند ہوئے, اور 2012 میں 232 جرنلسٹ
جیل کے اندر گئے. یعنی کہ ان کو کون لے کے گیا؟ حکومتی ادارے, حکومت. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان میں سے کوئی جعلی مقابلے میں بھی مارے گئے ہیں, جعلی مقابلے میں ہی مارے گئے ہیں. تو مطلب اس قدر گمبھیر مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ ایک منٹ ناظرین, آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ بھی موجود ہیں, تو اس حوالے سے کوئی کوسچن کرنا چاہے تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں. جی آپ. میں اس میں جو ہے تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھا یہ گیا ہے اور ہو بھی یہ رہا ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں جی ان میں جو ہے آپ جو ہے چند ایک آرٹیفیشل ببل بن گیا ہے جی کہ جو چند ہیں اینکرز جو ہیں وہ بہت ہائیلی پیڈ ہیں اور ان کو ساری فیسلٹیز بھی ہیں. ان کا انفلوئنس کی وجہ سے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹیز بھی ملی ہوئی ہیں. ان کے پیچھے اب جو ہے وہ موبائلز بھی چلتی ہیں پولیس کی. لیکن میجورٹی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ معاشی بھی ان کا قتل عام ہو رہا ہے. اور جو ہے اس میں اب میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا ان کی بات میں کہ جو ہے اب ہمیں سرکاری اداروں کی طرف سے ہمیں جو پاکستان میں اتنی بری صورتحال نہیں ہے. ہمیں جو ملیشیاز ہیں, جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, جو ان کی طرف سے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں کوئی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, مشکل ہے. اور آپ اسی طرح جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, جو آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی علاقائی جو ہیں ہمارے صافی بھائی, یہ تو جو ہے وہاں پہ جو کئی علاقوں میں تو ہماری حکومت کی عملداری نہیں رہ گئی ہوئی. تو مطلب وہاں پہ کیا وہاں پہ جرنلسٹ کی آزادی اور جرنلسٹ کا تحفظ تو ہے کیا وہاں پہ ہوگا جہاں پہ حکومت کی ریٹی نہیں ہے. مطلب اس میں جو جرنلسٹ مارے گئے ہیں, جو میرے پاس فیکٹ فنگر ہے, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے لوگ جو اپنے جرنلسٹ اپنے آپ کو ظاہر کر کے, تو وہ بھی ان گروپوں سے ملے ہوئے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں, مختلف بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس میری یہ کمزوری چلی گئی ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں. اور ایسا ڈیمیج کرتے ہیں, اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ اخبار میں کام کرتا ہے یا کسی چینل میں کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اس میں نہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو معاشرے کی جو اجتماعی صورتحال ہوتی ہے اس سے ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کے معاشرے میں قانون کے مطابق معاشرہ کام کر رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر اس قانون کو توڑیں گے تو اس پہ یہ سزا ملے گی, تو پھر اس میں جو جرنلسٹ بھی جو ہے اکاؤنٹیبل ہے, اس میں جو ہے گفتگو جاری رہے گی کیونکہ ہمارے ساتھ کالر ایک آگے, ان سے سن لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کے مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. یقین جانیے کہ میں شاور لینے کے لیے جا رہا تھا, لیکن جیسے میں نے ٹی وی آن کی آپ کا پروگرام تھا, جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب سے مظلوم قوم ہے یہ ہماری جرنلسٹ جو ہے نا. تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت انفارمیشن ملی. سب سے پہلے آپ نے جرنلزم کے اندر یہ دیکھیں کہ اگر ایک غریب آدمی ہے, محمد علی کے گھر میں دیا نہیں جا رہا لیکن وہ جرنلسٹ ہے, لیکن 3 ہی مہینوں کے بعد محمد علی کے پاس 3 بنگلے ہیں, 4 گاڑیاں ہیں. یہ جرنلزم کے وہ دیکھو کہ اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے, وہ جرنلزم کو بدنام کر رہے ہیں. ایسے گالی بھیڑوں کو نکالیں انشاءاللہ تعالی. آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر, آپ کے پاس ٹائم تو تھوڑا ہے لیکن میں لکھ بھی رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کے پروگرام کے تھرو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. سب سے محمد علی صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ وہ نکالیں جرنلزم سے. جو صبح کل کو تو ان کے گھر میں دال نہیں پکتی تھی, آج ان کے گھر میں 3 مرغے پک رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر نوٹس لیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر ٹائم دینے کا سر. تھینک یو. انہوں نے بڑی آپ جواب دیں اس کا. میں وہی میں نے یہ جو ہے نا, میں نے کہا تھا کہ جو آپ کے معاشرے کی جو ہے مجموعی صورتحال, اسی کی ایک ریفلیکشن ہے کہ اس میں کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے, کالی بیڑیں ہر جگہ موجود ہیں, اور یقیناً مطلب اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے, اس طرح کے معاملات بھی ہیں. لیکن یہ جو ہے اس کو یہ کہنا کہ سارے ہی ایسے ہوں گے, ایسا بالکل نہیں ہے.
لوگوں نے جو ہے نا اس پروفیشن میں اپنا خون دیا ہے, اپنی جان دی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج پاکستان ایک جمہوری معاشرے کے طور پہ اور کھڑا ہے, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے اسٹرگل کی ہے وہ جرنلسٹوں کی ہے. اور ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر آپ سے. اس سے پہلے اگر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقصود حسین سعید بول رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی مقصود صاحب. میں جناب طاہر چودھری صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا جرنلسٹ کے لیے پاکستان خطرناک ترین ملک قرار دیے جانے پر آپ کو تعجب ہوا؟ کیا سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا مذہبی جماعتوں اور اقلیتوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا کرپشن کے لحاظ سے خطرناک ترین نہیں ہے جہاں کی پوسٹ پر بڑے لوگ ملوث ہوں؟ کیا اس لیے خطرناک نہیں ہے کہ حکومت اپنے رت بحال کرنے میں ناکام ہے؟ کیا اس لیے خطرناک ترین نہیں جہاں لوگ پولیس کے اعلیٰ افسران کو شہید کرنے کے بعد اس پر خندہ ہوں, مزید ایسا کرنے کے لیے چیلنج دے رہے ہوں؟ ٹھیک ہے, حکومت ایک تماشا بنا ہوا ہے. کیا قومی دولت لوٹنے والوں کے لیے خطرناک ترین ملک نہیں ہے؟ کیا یہ لفظ زیادہ موضوع نہیں ہے کہ پاکستان خطرناک؟ نہیں, جو دولت لوٹنے والے ان کے لیے خطرناک نہیں ہے, ان کے لیے بڑا پرامن جگہ ہے اور بڑا. نہیں سر اگر اجازت میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اتنی باتیں لمبی کرنے کے بجائے یہی نہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان خطرناک ترین ملک ہے؟ نہیں, ہر کسی کے لیے نہیں ہے, وہ صرف جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف پہنچ آیا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, انشاءاللہ پھر آپ پروگرام دیکھیے, آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آپ بتائیں. انہوں نے جو صحافیوں کے حوالے سے ذکر کیا, چودھری صاحب کا جتنا تجربہ ہے اتنی شاید میری عمر ہے, یہ بہت بہتر سمجھتے ہیں. یہ وہ میڈیا ہے جس نے اپنے خون کی جان کی قربانی دے کے, اور اس آج جو یہاں پہ صاحب جو واٹفورڈ میں بیٹھے ہیں جن کو آج پاکستان کے حالات کے بارے میں پتہ ہے, صحافیوں کی صحافت کی وجہ سے پتہ ہے, ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے پتہ ہے. آج تک جب سے آزاد میڈیا ہوا, پرائیویٹائزیشن ہوئی, پرائیویٹ چینلز آئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 سال کے 12 ماہ میں کسی 12 ماہ میں سے 12 دن بھی صحافیوں کے حوالے سے بات کی جائے. تو میرے خیال سے اتنا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ 8-10 سال میں ایک آدھا پروگرام صحافی اور صحافیوں کے پروفیشن کے حوالے سے بات اس پہ کرنی چاہیے. صحافیوں کے پروفیشن کے حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے اور کسی چینل نے میرے نہیں خیال کیا. سے یہ جو بات ہو رہی تھی نا اس پروفیشن کو سیریس لینے کی بات, جمشید صاحب نے فرسٹ پارٹ میں یہ بات کی تھی کہ اس پروفیشن کو سیریس پروفیشن نہیں لیا جاتا. تو ابھی تک ہمارے معاشرے میں اس پروفیشن کو اس حد تک سیریس نہیں لیا جا رہا جس حد تک لینا چاہیے. تو پھر جو کرپشن کی بات کی, دیکھیں جی صحافی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, نہ جو چودھری صاحب فرشتے ہیں, نہ میں فرشتہ ہوں, نہ آپ فرشتہ ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہر معاشرے میں کرپشن ہے. اور جب اداروں کی بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے پاکستان میں کس ادارے نے کیا کیا, چلیں ہمارے ادارے تو ایک طرف, وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ادارہ اس حد تک اپنے صحافیوں کے لیے, امپلائز کے لیے وہ رول ادا کر رہا ہے جو ان کو کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے میں پاکستان میں تھا جی, میں نے ایک اور کالر آئے ہیں جی. السلام علیکم. السلام حبیب بھائی, آپ کا مہمانوں کو میرا بہت بہت سلام. میں آپ کا ٹائم بہت کم ہے, میرا تعلق بھی کوئٹہ سے. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج صحافت کے ساتھ ٹھیک ہے زیادتی ہو رہی, لیکن اس صحافت کو آزادی دینے والے مشرف صاحب تھے, اور مشرف کا آج انہوں نے جو مسئلہ ڈائیورٹ کر کے مشرف کے اوپر جو لایا, میرے کو پتا ہے ذاتی طور پہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. قادر بلوچ کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, وہ اس وقت رینجرز میں وہاں پہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اور وہ ان کا انچارج تھے, ڈی سی تھا, اور ان کا جہاز ابھی اترا نہیں تھا, مشرف کو واپس بھیجنے والے تھے, لیکن اس قادر بلوچ نے مشرف کو بچایا. آپ کا سوال کیا ہے؟ کی وجہ سے ان کو گورنرشپ ملی بلوچستان کی, لیکن بعد میں اختلافات ہوئے. آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, سوال آج جو ہے دیکھیں کہ ہمارے کوئٹہ میں جو ہے کوئی قسم کا کوئی رائٹ نہیں ہے, بچے اسکول نہیں جا سکتے, تعلیم والے جاب پہ نہیں جا سکتے. تو 1000 طرح کے صرف یہ گورنمنٹ جو ہے آج رائٹس فقط دہشت گردوں کو ملی ہے, اور دہشت گردوں کے ساتھ یہ ملے ہیں, اور دہشت گرد جو ہے جو چاہتے ہیں وہ عدالت سے بھاگ جائیں کچھ بھی. چونکہ وقت کمی ہے, میں بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا, تو بس میں اسی کو بلیم کرتا ہوں کہ آج ہمارا گورنمنٹ 0 ہے, -0 ہے حکومت سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ان کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید جو جرنلسٹوں کو جو آزادیاں ملی ہیں وہ مشرف صاحب نے دی ہیں اور ان کے دور میں ملی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک ارتقائی ہیں مراحل میڈیا کے. اگر آپ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں
150 چینل چل رہا ہو اور آپ یہ اسی پہ بیٹھے رہیں کہ ہم یہ چینل نہیں کھلنے دیں گے. ہم نے جو آزادی لی ہے, جو حقوق لیے ہیں, وہ جرنلسٹوں نے لڑ کے لیے ہیں, اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی. میں بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس جمہوری فضا میں آج پاکستان پنپ رہا ہے, سانس لے رہا ہے, اس میں جرنلسٹوں کا خون شامل ہے. اس میں جرنلسٹوں نے اپنے بچوں کا معاشی جو ہے جیلوں میں گئے ہیں, اپنے بچوں کو چھوڑ کے کوڑے کھائے ہیں. اس وقت بھی مطلب یہ جو ہے جو ہمارے سینئر ساتھی وہ زندہ ہیں اور جو ہیں جنہوں نے اپنی کمر پہ کوڑے کھائے ہیں مارشل لا کے دور میں, اور کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا. جرنلسٹ باہر نکلتے تھے, ان کے پیچھے جو ہیں وہ لوگ سول سوسائٹی والے نکل کے جرنلسٹ کی آڑ کے میں شاید ان کو یہ تاثر تھا کہ ان کو ڈنڈے کم پڑیں گے, لیکن ان کو کوڑے بھی کھائے ہیں ہم نے. تو یہ کہنا کہ ہمیں آزادی جو ہے وہ کو پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہے, ایسی بالکل نہیں ہے. آزادی ہم نے لڑ کے لی ہے اور لڑ کے ہی اپنی آزادی کا تحفظ کر رہے ہیں. اچھا, آپ بات کر رہے تھے اس پہ میں جی, جب اداروں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جس کے ہم امپلائیز ہیں, جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, ایک ایشو تو وہ میرے خیال سے اس پہ ایک ٹوٹلی سیپریٹ پروگرام ہونا چاہیے کہ ود ان صحافی کمیونٹی ہمیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے کس حد تک موٹیویٹڈ تھے ہمارے صحافی بھائی, اس صحافی کمیونٹی کس حد تک رول پلے کیا. لائیو کوریج گھنٹوں تک اس کو دی گئی, اور ججز کی بحالی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لیکن میری یاد میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کسی ایک صحافی کے مرڈر پہ سو موٹو لیا ہو اور آج اس کا قاتل کٹہرے میں کھڑا ہو اور اس کو سزا ملی ہو. میرے نالج میں نہیں, اگر آپ کے نالج میں ہے تو آپ ناکے پر روک دیا جاتا ہے کسی جج کو تو وہ اس کا سو موٹو ہو جاتا ہے اور جرنلسٹ قتل ہو جاتے ہیں, کسی نے نہیں لیا. بالکل. تو اس وقت چیف جسٹس صاحب تمام صحافیوں کے ساتھ گھر پہ بلا کے چائے پیا کرتے تھے, شربت پیا کرتے تھے, پلایا کرتے تھے. لیکن جب وہ بحال ہوئے تو صحافی بیچارے جتنے بھی قتل ہوئے, میرے ساتھ نوائے وقت گروپ میں نیشن کے لیے اسد صاحب رپورٹنگ کرتے تھے, اور وہ کسی وار زون میں رپورٹنگ نہیں کر رہے تھے. وہ پنڈی میں شمس آباد کی جانب قریب ان کا گھر تھا, وہاں پہ رہائش پذیر تھے. رات کے وقت کام ختم کر کے اپنے گھر جا رہے تھے اور 2 افراد آئے موٹر سائیکل پہ, نامعلوم ہمیشہ کی طرح. انہوں نے فائرنگ کی اور وہ موقع پہ شہید ہو گئے. جنازہ بہت بڑا ہوا, میڈیا کوریج بھی بہت بڑی ہوئی, لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے, کہاں سے آئے اور کس طریقے سے مارا, کس بیس پہ مارا. صحیح ہے, کیونکہ آپ اسی کے حوالے سے بے شمار جرنلسٹ ابھی بھی ہیں جو کڈنیپ ہو چکے ہیں, مسنگ پرسن میں بھی آ چکے ہیں, اور علاقائی رپورٹر ہیں جو معاشرے کے لیے لوگ بدنامت کا باعث بنتے ہیں, ان کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے اور ان کی کمزوریاں جن کے پاس ہیں ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے, ان کو ڈرایا گیا ہے. اور اس طرح کی صورتحال علاقائی طور پر بے شمار لوگ ہیں جن کو ابھی میڈیا پر وہ آ نہیں رہے, ان کی اپروچ نہیں ہے اتنی, تو ان کے لیے پرابلمس ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں ذرا بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں ہیں, اور یہاں ہمیں وہ پرابلمس نہیں ہیں جو پاکستان میں ہے جرنلسٹ کے لیے. ہم بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اس چیز کو ختم کیا جائے؟ وہ پرابلمس تو تمام کو پتہ ہی. دیکھیں, جو ہم یہاں پہ جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم ایک جمہوری معاشرے میں, ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہمارے پہ اس طرح کے ہم پہ دباؤ نہیں ہے. یہ ایک مارکیٹ اکانومی ہے, اس میں یقیناً جو ہے جو کسی کی جو ارننگ کا لیول جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن حقوق کے حوالے سے یہ ایک بڑا جسٹ معاشرہ ہے. اور ہم یہاں پہ بیٹھے اگر پاکستان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے جو بھی موٹیویٹ کریں ان کو بھی, کہ اگر اب سارے جس سے بھی بات ہوئی ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں جی موٹر وے پولیس جو ہے اس میں کرپشن نہیں ہے, موٹر وے پولیس میں کرپشن نہیں ہے, اور وہ جس کو پکڑتے ہیں اس کو فائن بھی کرتے ہیں, جس کو وہ جو ہے کسی کا پریشر بھی نہیں لیتے, وہ بھی پولیس کا ہی ایک پارٹ ہے. اگر وہ ایک ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو ول ہو تو پھر سارے ادارے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور آف کورس اگر قانون کی حکمرانی ہو
تو جو ایک ساتھی نے نشاندہی کی تھی کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ راتوں رات امیر ہو گئے، تو وہ سارا جو ہے وہ سارے مسائل جو ہیں اس سے حل ہو سکتے ہیں. اصل رول آف لا کا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور رول آف لا ہو جائے، ہمیں یہاں بیٹھ کے بھی پاکستان میں رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، حقوق کی بات کرنی چاہیے، اور اپنا پریشر حکمرانوں پہ برقرار رکھنا چاہیے. فہیم صاحب، آپ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آپ صرف اتنا بتا دیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ ساری مشکلات تو ٹھیک ہے ہم نے ڈسکس کی ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ساری چیزیں تو نہیں. میری جو ناقص رائے ہے جی اس حوالے سے میں یہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی صحافی اب تک شہید ہو چکے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ایک صحافی میں اور ایک عام شہری میں اس طریقے سے فرق ہے کہ صحافی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اس کو پتہ ہے کہ وار زون ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر میری والدہ صاحبہ کو پتہ ہے کہ میں افغانستان رپورٹنگ کے لیے جا رہا ہوں یا اپنے قبائلی علاقے رپورٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، وہ خوشی سے مجھے جانے کے لیے دیں گی، وہ میرے لیے دعائیں کریں گے، پریشان ہوں گی، مجھے روکیں گی. کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، نہ جانے دیتا ہے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے فوج کے ساتھ ساتھ آپ وار زون میں، جیسے ہم کیونکہ اموات کی بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، وار زون کی ٹریننگ ہونی چاہیے سب سے پہلے. اگر ادارے کچھ نہیں کر رہے تو ہماری گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے. پیمرا کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ پیمرا کس چیز کی ریگولیشن کر رہے ہیں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس نے آج تک صحافیوں کے لیے، صحافتی اداروں میں کیا ایسا قانون، ایسی کوئی سجیشن دی ہیں، ایسی کوئی ریگولیشنز بنائیں کہ اس کو فالو کر کے ہم پروفیشنل طریقے سے صحافت کر سکیں. تو جب تک حکومت اور ادارے جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے تحفظ کے لیے سیریس نہیں ہوں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے. تھینک یو. آپ لاسٹ کوئی میسج؟ جی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے اور میں دوبارہ اسی بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے حالات میں ہم پہ ورکنگ جرنلسٹ پہ سرکاری اداروں کا پریشر کم ہے، اور ہم پہ جو پرائیویٹ جو لوگ ہیں، جو گروپ ہیں، جو مافیاز ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، جو ملیشیاز ہیں، ان کا پریشر ہم پہ گورنمنٹ سے زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی درست ہو سکتی ہیں کہ اگر اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور جو ہے پھر یہ مسائل بھی اس کے ساتھ سارے ریلیٹڈ ہیں. میرے خیال میں اس ملک میں جو ہے پاکستان میں، وطن عزیز میں، قانون کی حکمرانی سب سے بڑا ایشو ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور وہ ہمارے جمشید راجہ صاحب جو پہلے وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، ان کا شکریہ. آصف علی بٹی صاحب جو جیو نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں، اسلام آباد سے لائیو تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا اور نئی صورتحال سے آگاہ کیا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور ناظرین، آج ہم نے اس موضوع کو اس وجہ سے لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس طبقے کی بات ہم نے کی ہے جس کی کوئی بات نہیں کرتا. یہی وہ لوگ ہیں جو نئی تازی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے، جتنی دہشت گردی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، اس چیز سے اگر یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ اس سے آگاہ ہیں تو اس کے پیچھے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو کیمرہ لے کر جاتے ہیں، آپ کے کیمرے کی آنکھ سے دکھاتے ہیں، وہ فیکٹ دکھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ پچھلا پروگرام ہمارا تھا پازیٹیو پاکستان کا، اور نیگیٹو امیج ڈیولپ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے جو یہ کرپشن کرتے ہیں، اور اس شرمندگی کی وجہ سے تھوڑا سا ہجوم کم ہوا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کے لیے بھی حکومت پاکستان کچھ کرے، جو یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں، اور آزادی کے ساتھ، تاکہ یہ اپنا کام کر سکیں. دوسرا، جس طرح طاہر چودھری صاحب نے ان کا بڑا تجربہ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ معاشی قتل ہے زیادہ جرنلسٹ کا، اور وہ ادارے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے بزنس بنا رہے ہیں، اور کافی لیٹسٹ نیوز بھی دکھاتے ہیں، 5 چینل بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ورکرز کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ان کی فیملی جس طرح سروائیو کر رہی ہیں، اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے. یہ سارے بے شمار مسائل ہیں جن کو ہم اپنا ایشو بنانا چاہ رہے تھے، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ساری چیزیں ہم بتا نہیں سکے. نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے میں نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.